تم اکثر سوچتے ہو نا کہ اللہ کن کب فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو وہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر دی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقین ہوتا ہے، اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات اسے نواز دیے جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسا ڈٹ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے جو لوگ میری ہدایات کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، کہ جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہے نا تو یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تیار ہوتی ہے۔ جب مشکل میں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہو نا تو وہاں ہمیشہ امید کی راہ بھی روشن ہوتی ہے۔ تم یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بشرط کہ تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اگلا حصہ خود لکھو۔ جس سے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر نہیں، کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں اشکوں سے پکار کے دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی لو کو لگا کے دیکھو تو صحیح، تم جانتے ہو وہ چاہتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنا یقین سے مانگا ہے پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے خالق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دل تمہارا تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری کوئی چیز چھن جائے اس پر کبھی غم نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتے ہو تو تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل روز اللہ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہو تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر ان قریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں کوئی بہت تکلیف دے رہا ہو یا بہت نقصان دے رہا ہو،
اور تب بھی تمہارے دل سے اس کا خیال نہیں نکلتا۔ تمہیں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک چیونٹی کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ یاد رکھو، راستے اور منزل انہی کو ملتی ہے جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا، بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ تم دیکھنا اللہ تمہیں اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج جانتے نہیں۔ دعا مقدر نہیں تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا۔ وہ جلد ہی تمہارے لیے ایسا معجزہ کرے گا اور جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب خواہشات اور آپ کی ایک ایک مانگی دعا سب قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔